اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے کہ آج کی گفتگو جو ہے وہ 40ویں مرحلے میں داخل ہو گئی۔ تو صدقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے صلاۃ و سلام نبی کی ذات پر بے شمار و بے حساب، اور دنیا کے عظیم ماں باپ حضور کے ماں باپ پر۔ یہ جو ویسے تو بہت سے اولیاء کرام کا تذکرہ میں کر چکا ہوں ضمناً، لیکن سرنامہ کلام بنا کر یہ 40واں ہے، اور یہ میرے رب کا کرم ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے سال کے دن ہیں کم از کم اتنے اولیاء کرام جو ہے وہ میں اپنے مرنے سے پہلے جو ہے وہ بیان کر جاؤں۔ اولیاء کرام کا ذکر جو ہے یہ بھی عبادت ہے، اور یہ 25واں روزہ ہے، یعنی ابھی میں نے سحری کی ہے، تو سحری کرنے کے بعد یہ بھی لیلۃ القدر میں شامل ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہ اس میں ایک عظیم کلندر کا تذکرہ کر جاؤں، کیونکہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ 83 سال 4 ماہ سے بھی افضل ہوتی ہے۔ تو باقی ابھی میں دعا مانگ کر آیا ہوں، تقریر کر کے آیا ہوں، تو یہ بھی میں نے کہا کہ یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائے۔ تو میں دعا کرتا ہوں جتنے میرے سامعین ہیں، جتنے ممالک کے اندر ہیں، خدا تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرمائے۔ آئیے گفتگو شروع کرتا ہوں۔ آج کا سرنامہ کلام 40ویں مرحلے میں داخل سرنامہ کلام جو ہے وہ یہ ہے: حضرت شمس بن محمد بن علی بن ملک داد تبریزی قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مولانا جلال الدین رومی کے پیر و مرشد ہے۔ کلندروں کا تذکرہ چل رہا تھا تو میں نے ان کا تذکرہ کر دیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد شاید عید کے بعد آپ سے ملاقات میری ہوگی، اور ہم مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ شمس تبریزی، یہ نام جو ہے وہ مشہور ہوا، شمس تبریزی۔ ابتدائی حالات جو ہیں وہ ویسے ہی جیسا ہوتا ہے، آدمی جب مشہور ہوتا ہے تو جا کے اس کے کچھ حالات ملتے ہیں۔ ابتدائی حالات جو ہیں وہ ہمیں بہت کم ملتے ہیں، لیکن میں نے بڑی کوشش کے ساتھ آپ کے لیے چند چیزیں جو ہیں وہ ڈھونڈ کر لایا ہوں۔ آپ کی ولادت جو ہے وہ 1185 میں ہوئی عیسوی میں، جس کا ابھی 2013 جا رہا ہے۔ 1185 عیسوی میں ہوئی، اور وصال آپ کا 1248 عیسوی میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوٹل آپ نے عمر جو ہے وہ 63 سال جو ہے وہ پائی۔ جائے پدیش آپ کا تبریز ہے، اس لیے آپ کو تبریزی کہا جاتا ہے۔ شمس جو ہے وہ آپ کا نام ہے۔ یہ تبریز جو ہے یہ ایران کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ صوبہ مشرقی آذربائیجان کا جو یہ دارالحکومت ہے، ان کا جو صوبہ ہے نا مشرقی آذربائیجان، اس کا یہ دارالحکومت ہے۔ تقریباً 2013 میں تقریباً اس کی آبادی 20 لاکھ کے قریب ہے۔ یہاں پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ تبریزی لگا، اور شمس تبریزی بس ایسا ہی مشہور ہوا۔ مولانا روم کی وجہ سے آپ کی شہرت بھی جو ہے وہ ہوئی۔ شاگرد کی وجہ سے استاد جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ یہ ان دونوں کی آپس میں محبت تھی، اور اتنی شدید محبت تھی کہ شاید ہی کسی کے اندر یہ ایسی پکیزہ اور اعلیٰ محبت جو ہے وہ ہو۔ آپ کا اثر بہت ملتا ہے، مثنوی پڑھ لیجئے، آپ ہی کا اثر ملتا ہے۔ آپ کی لائف کے بارے میں بہت کم ملتا ہے۔ جن کتب کا میں نے سہارا لیا ان کی بنیاد جو ہے وہ چند کتب ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مناقب العارفین ہے، مقالات ہیں شمس تبریزی کے اپنے، مثنوی شریف، میں نے ان سے تھوڑا سا لیا، بہت ڈیٹیل میں نہیں گیا، ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے بعد میں۔ ابتدائی حالات جو ہیں وہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے کیا ہیں؟ مقالات سے کچھ میں نے پڑھا ہے، اس میں مجھے یوں ملتا ہے کہ آپ پیدائشی ولی ہیں۔ ان سے میں اس سے اخذ کر کے آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ آپ پیدائشی ولی ہیں۔ پیدائشی ولی کیسے؟ شروع ہی سے آپ کے اندر تصوف میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے کٹ کے سیکولوشن، تنہائی میں بیٹھنا، ہم اور سوچتے رہنا، یہ ابتدا ہوتی ہے، تدبر، تفکر، اور یہ بچپن میں آپ کے اندر ہے۔ والد گرامی کوئی اتنے بڑے کوئی علامہ یا اتنے امیر آدمی نہیں تھے، ایک سادہ عام مسلمان جیسے ہوتا ہے، اور اس دور کے اندر جو بھی بچہ ہوتا تھا اس کو سب سے پہلے جا کے مدرسہ میں داخل کروایا جاتا تھا۔ مدرسہ بہت ضروری ہوتا تھا۔ مدرسہ میں جا کے داخل کروایا، کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے شمس، اسے آپ ناظرہ پڑھا دیجیے مولوی صاحب۔ مولوی صاحب نے ناظرہ پڑھانا شروع کیا، تو شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے ناظرہ تھے، حفظ ہوتا جاتا تھا۔ ادھر ناظرہ ختم ہوا، ادھر حفظ ہو گیا پورا قرآن مکمل۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے، تدبر اور تفکر میں لگے رہتے، اور آدمی جب توجہ کسی ایک چیز کے اوپر دیتا ہے تو پھر وہ چیز یاد ہو جاتی ہے، اور پھر بچپن، اللہ اکبر،
ابتدائی جو 5 سال ہیں امریکہ کے اندر یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ 5 سال کے اندر 90% آپ سیکھ جاتے ہیں، باقی 10% جو ہے وہ آپ پوری زندگی کے اندر سیکھتے ہیں۔ تو اب پہلے 10 سال کے اندر ہی اگر بچہ قرآن کے اوپر توجہ دے رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی کمی، وہ بچہ توجہ دے رہا ہے تو پھر کتنی جلدی وہ گین کرے گا؟ تو قرآن مجید جو ہے وہ آپ نے حفظ کر لیا۔ مولوی صاحب نے والد گرامی کو، شمس تبریزی رحمۃ اللہ کے والد گرامی، ان کا نام محمد ہے، بڑی مبارکبادی، آپ کے بیٹے نے حفظ کر لیا۔ کہا وہ کیسے؟ یہ تو حفظ، یہ میں نے تو ناظرہ پہ ڈالا تھا کہ چلو قاعدہ پڑھے گا، ناظرہ پڑھ لے گا۔ کہا تو آپ کے بچہ نے جتنی دیر میں دوسرے ناظرہ پڑھتے ہیں آپ کے بچے نے قرآن حفظ کر لیا۔ تو استاد محترم یہ کہنے لگے محمد، میں آپ کو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ بیٹے کو نا مدرسہ میں آگے تعلیم کے لیے ڈال دو، کہ جس بچے کے اندر اتنی لگن ہے کہ وہ قرآن مجید حفظ کر لیتا ہے، ناظرے کے پیریڈ میں وہ آگے بھی پڑھے گا، تو آپ تھوڑا سا، کوئی بات نہیں ہے۔ کہا میرا تو من چاہتا ہے کہ میں اس کو کسی تھوڑا سا کچھ سیکھ لے، کوئی ٹیکنیکل چیز سیکھے تاکہ میرا سہارا بن جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ بچے کو مدرسہ میں ڈال دیجیے۔ تو جب استاد نے مشورہ دیا تو اب اگلی کتابیں شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے لگے۔ آپ کے والد گرامی نے اگلی کتابیں پڑھانا ان کو شروع کر دی۔ جب یہ پڑھنے لگے تو اب آپ نے فقہ، حدیث، تفسیر، لٹریچر، لینگویج، علم نجوم، فلسفہ مند، پھر رکے نہیں، پھر یہ سفر رکا نہیں شمس تبریزی رحمہ اللہ کا۔ آپ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شمس تبریزی کوئی ایک صوفی صاحب بندہ، نا، زبردست علم نجوم کے ماہر تھے، فلسفہ کے ماہر، فقہ کے ماہر۔ آپ یعنی ایک دفعہ کسی نے پوچھ ہی لیا کہ یہ فقیر ہے یا فقیہ ہے، کہا کہنا مشکل ہے، دونوں ہے۔ تو زبردست عالم حدیث کے، قرآن کے۔ جب آپ نے یہ پڑھ لیا تو بڑی جلدی سے یہ ساری چیزوں میں عبور حاصل کر لیا۔ تو والد گرامی کو کچھ تھوڑا سا سہارا ہوا کہ چلو کہیں مسجد میں لگ جائیں گے، مدرسہ میں لگ جائیں گے، گورنمنٹ میں لگ جائیں گے۔ اور گورنمنٹ بھی تب وہی لوگوں کو لیتی تھی کہ جو لوگ قرآن مجید پڑھے ہوتے تھے، حدیث پڑھے ہوتے تھے، نوکری اچھی مل جاتی تھی۔ لیکن آپ ہیں کہ جب یہ سارے علوم پڑھ چکے، مہارت تامہ حاصل کر لی، کمرے میں بیٹھ گئے، تنہائی، گوشہ نشینی، سوچتے رہتے۔ والد گرامی آ کے ڈانٹتے، بازو کا تو جھگڑے کی نوبت آ جاتی۔ تو اس جگہ پر شمس تبریزی خود لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں مقالات صفحہ 740 کے اوپر، آپ لکھتے ہیں، کہتے ہیں، یہ جملہ سن لیجیے، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے ہی قصبہ میں اجنبی تھا، اپنے ہی ٹاؤن میں میں اجنبی تھا، میرے مقام کو میرے ابا بھی سمجھ نہ پائے۔ یہ خود لکھ، میرے مقام کو میرے والد گرامی بھی سمجھ نہ پائے۔ تو شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ مسلکن شافعی ہے۔ والد گرامی سے بات چیت ہوتی رہی، آخر پھر آپ نے کہا ابا میں یہ کام کر نہیں سکتا، مجھے تو اللہ کے لیے چھوڑ دے۔ کوئی ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب بیٹا اپنے باپ سے بات کرتا ہے نا، تو باپ اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی ساری خواہشات، ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے۔ تو شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ابا سے کہا ابا مجھے چھوڑ دو، میں یہ دنیا کے کام، ابا میرا دل نہیں لگتا ہے، میں نوکری ووکری نہیں کر سکتا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹے، تیری مرضی۔ اب شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اب گھر سے نکلے، تبریز سے نکلے۔ پہلے آپ درویشوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا آپ نے۔ درویشوں کے ساتھ جب بیٹھے تو وہاں جن درویشوں کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے، بعد میں آپ نے وہ درویشوں کی محفل کو چھوڑ دی۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ یہ صرف لبادہ اوڑھتے ہیں، اندر ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم کسی گروپ کو بہت اچھا سمجھ کر اس کے ساتھ بیٹھنا شروع کرتے ہیں، جب ہم فری ہو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت ان کے اندر نہیں ہے، صرف پگڑیے ہیں، جبے ہیں، اندر کچھ نہیں ہے۔ تو یہی شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا۔ آپ نے جب دیکھا، بس کہا کہ یہ صوفیوں کا لباس پہنا ہو، اندر کچھ نہیں، تو آپ نے درویشوں کی محفل چھوڑ کر علماء کی محفل اختیار کر لی۔ اب علماء کی محفل میں بیٹھ لگے، فقہا کی محفل میں بیٹھتے۔ لیکن کمال یہ تھا شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اکثر جب ہم لوگوں کو کچھ آتا ہو نا، تو ہم کسی جگہ بیٹھ جائیں تو اپنا اظہار ضرور کرتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں۔ آپ کسی مسجد میں اگر مولوی ہیں، مسجد میں مولوی ہیں یا آپ حافظ ہیں، تو اگر کوئی آدمی آپ سے مسئلہ پوچھے اور جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس کو وہ مسئلہ آتا ہو، یا آپ سے کوئی آیت پوچھے اور اس کو وہ آیت آتی ہو، تو آپ کے بتانے سے پہلے وہ بول پڑے گا، کہ تاکہ پتہ چلے کہ مجھے آتا ہے۔ تو
शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह का ये कमाल है कि उलामा की महफिल में बैठते, महारत हर सब्जेक्ट पे, लेकिन मजाल है कि किसी को पता चल जाए कि ये भी अल्लामा है, इन्हें सब कुछ आता है। उलामा की महफिल के अंदर आप बैठने लगे, लेकिन खुद को छुपा के रखते। अब मौलाना शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास, शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास कितना इल्म है। अब मैं दीवाने शम्स नहीं पढ़ना चाहता, मैं मकालात नहीं पढ़ना चाहता, मैं उनकी शायरी नहीं पढ़ूंगा, मैं एक जुमला बोल दूंगा और उस जुमले से अंदाजा लगा लीजिए कि शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास कितना इल्म है। भाई, उनका दीवाना वो है कि जिनके दीवाने रूम वाले थे। खलकत जिनकी दीवानी हो, जब वो तुम्हारा दीवाना हो जाए तो क्या बात है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह इनके दीवाने हैं, बस इससे अंदाजा लगा लो कि इल्म कितना होगा। और खुद उन्होंने मसले को जो है वो हल कर दिया एक जगह के ऊपर। कहने लगे शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास कितना इल्म है, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। बस एक मिसाल दी, कहने लगे जो आदमी उनके दरूस को अटेंड करता है, जो आदमी उनके महाफिल को, उनकी महाफिल को अटेंड करने लग जाता है, तो फिर वो तसव्वुफ में और इल्म में जितने आला मकाम पर फायज होगा, वो खुद को कम तर समझने लग जाए। मैं कहता हूं कि अब इस जुमले के बाद मुझे जरूरत नहीं कि मैं दीवाने शम्स पढ़ूं फारसी का, ना, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं कोई और अशार का सहारा लूं। कि जब मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया कि कोई कितने ही आला मर्तबे पर फायज हो, चंद दिन जब उनकी महफिल में बैठने लग जाता है तो बैठने के बाद वो ये इकरार करता है कि मैं कमतर दर्जे पे था। अल्लाह अकबर, वाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह। तसव्वुफ बचपन ही से था। आदमी थोड़ा इधर जाता है इधर जाता, लेकिन अपने सही रास्ते पे फिर आ जाता है। आपकी मुलाकात एक रोज शेख अबू बकर से हुई, तो उनका एक अपना स्टाइल था तसव्वुफ में। ये तबरेज के जिला चरनदाब में रहते थे शेख अबू बकर सिलाबाव। इनसे मिलना था कि जज्ब की कैफियत तारी हो गई। ये आगाज हो रहा है इल्म के बाद। तो चरनदाब में जब इनसे मुलाकात होती है तो अब आपके ऊपर एक अजीब कैफियत तारी होगी। एक तसव्वुफ की नई चीज आपने सीखी, जो आगे चलकर मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में चली है, और आपने उनको भी सिखाया। उसके बाद आपने फुकहा की महफिल को छोड़ दिया, उलमा की महफिल को छोड़ दिया। अब फिर दोबारा वापस शेख अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में आकर, उसके बाद शेख रुकनुद्दीन की महफिल, फिर उसके बाद जब बाबा कमालुद्दीन जुंदी की महफिल में बैठते हैं, कमाल जुंदी की महफिल में, अल्लाह अकबर जल्ला शाह, बस फिर तो समझिए कि बुलंदी ही बुलंदी। उनकी महफिल में जब गए, 40 रोज तक कुछ ना खाते, रोजा चलता आपका। तन्हा रहना तो बचपन ही से था, अब कलंदराना सिफात, लिबास भी कलंदराना हो गया, अब गुफ्तगू भी कलंदराना हो गई, अब कलंदर का रंग चढ़ गया। तो आपने कभी यहां कभी वहां, जैसे कलंदर नोमैडिक लोग जो हैं, कलंदर में आपको उनकी एक सिफत बता चुका हूं कि वो एक जगह पे रुकते नहीं है। स्याह कलर का लिबास पहनना शुरू कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, सफर करते करते आप बगदाद पहुंच गए। शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना रूम के पीर बगदाद पहुंच गए। बगदाद जब पहुंचे तो वहां शेख औखादुद्दीन, ये कलंदर से मुलाकात हुई। शेख रुकनुद्दीन, शेख मोहिउद्दीन आरबी की भी सोबत में रहे हैं, इनकी भी, आप भी कलंदर थे, ये शेख औखादुद्दीन जो है। और ये समा के दीवाने थे। मैं आपको बता चुका हूं कि समा और कवाली, मौजूदा कवाली के अंदर बहुत फर्क है, कपड़े चौक कर लेते। और ये ऐसे जो कलंदर जो इस साइड के हैं ना, ये सारे, और उस दौर के जो हैं, जैसे शेख औखादुद्दीन हैं और ये शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं, इसके अलावा और जो पीर हमें मिलते हैं, इनका जो असल मसला क्या था कि ये जमाल मुतलक को सूरत मुक़य्यद में देखते थे। ये भी एक इस्तिलाह है, ये एक तसव्वुफ के अंदर एक कैफियत है कि जमाल मुतलक को सूरत मुक़य्यद में देखना। इसको मैं सादा लफ्जों में बताऊं, वहदतुल वजूद कह लीजिए। यानी उनको उसकी सूरत हर शय में नजर आती है, और जो शय नजर आती है, और खास तौर पर खूबसूरत चीजों में उसका जमाल नजर आता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वो लोग बुरे हैं या उनकी नीयतें बुरी हैं, ना ना, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये शेख औखादुद्दीन जो हैं, इनका भी यही था कि ये जमाल मुतलक को सूरत मुक़य्यदा में देखते थे। लोगों ने इन पर एतराज करना शुरू कर दी। लेकिन इस सूरत के अंदर बड़ा नाजुक मरहला होता है, ये बात याद रखिएगा कि पीर तो शायद गुजर जाए, लेकिन आने वाले जो लोग हैं वो शायद तमाशबीनी शुरू हो जाए, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है।
تو تانوں کا نشانہ بن جاتا ہے آدمی، اس کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتے تھے کہ سما کے دیوانے تھے، اور جب سما عروج پہ ہوتا تو یہ اپنے کپڑوں کو چاک کر لیتے۔ کپڑے جب چاک کرتے تو پھر کوئی بھی وہاں لڑکا جو ہے وہ کھڑا ہوتا تو آپ اپنے سینے کو اس کے سینے کے ساتھ ملاتے، اس کے چہرے میں گم ہو جاتے آپ۔ تو لوگوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ بغداد جب آپ پہنچے تو ایک شہزادے کو معلوم ہوا کہ آپ سما کے اندر جو ہیں کپڑے چاک کر لیتے ہیں اور لڑکے سے اپنا سینہ جو ہے وہ ملا دیتے۔ اس نے کہا میں جاؤں گا سما کے اندر، جب شیخ اوحد الدین رحمۃ اللہ علیہ، میں جاؤں گا، یہ جب سما کے اندر ہوں گے تو اگر یہ ایسی حرکت کریں گے میں ان کی گردن کاٹ دوں گا۔ وہ جو ہی سما شروع ہوا آپ کھڑے ہوئے، جب آپ کھڑے ہوئے تو وہ شہزادہ بیچ میں آیا محفل میں، جب آیا تو آپ نے اس وقت جذب کی کیفیت طاری ہوئی تو آپ نے ایک شعر پڑھا، اس کا ترجمہ کہتے ہیں میرے لیے سر کو خنجر سے کٹوانا آسان ہے، دوست کی آرزو پوری ہو جائے تو سر کیا چیز ہے، دوست کی آرزو پوری ہو جائے سر کیا شے ہے۔ پر یہ جملہ کہنا تھا کہ وہ شہزادہ آپ کے قدموں میں گر گئے۔ تو کچھ یہ صوفیاء جو ہیں یہ توحید میں کہتے ہیں کہ کامل ہوتے ہیں، اس لیے جمال مطلق کا مشاہدہ صورت مقیدہ میں کرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ مقام تو ہے لیکن بڑا نازک ہے۔ آپ خود شاعر بھی تھے، اپنی کتاب مصباح الارواح میں اپنے عقیدہ کو واضح کرتے ہیں۔ تو وہاں ایک مثال دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہاتھ ہے نا، ہاتھ اس کا سایہ ہے، یہ شیشے پہ پڑ رہا، تو کہتے ہیں کہ میں جب ہاتھ حرکت کرتا ہے تو سایہ بھی حرکت کرتا ہے، لیکن سایہ خود کچھ نہیں ہے اگر یہ ہاتھ نہ ہو تو سایہ کا وجود اس کی وجہ سے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہی نظر آتا ہے ہر ایک کے اندر۔ تو یہ ان شیخ کے پاس جب شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو کہنے لگے بھائی آج کل کس مقام پہ ہو؟ کہنے لگے کہ میں پانی کے تشت میں چاند کا نظارہ کر رہا ہوں۔ وہی ہو رہا، کیا کہا؟ یعنی وہ جمال مطلق کا مشاہدہ صورت مقیدہ میں ہو رہا ہے، تشت کے اندر چاند کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ تو اس وقت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کسی اور مقام پہ ہیں۔ آپ کہنے لگے اگر تمہاری گردن میں کوئی درد نہ ہو تو تو چاند کا مشاہدہ چاند کی جگہ پہ کیوں نہیں کرتا؟ ہوئے 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 ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ان سے آگے ہے۔ بھائی دیکھو نا، ایک آدمی ہے کہ وہ یوں پانی میں چاند کو دیکھ رہا تو سر کو جھکانا پڑے گا نا، وہ کہنا پانی کے تشت میں چاند کا مشاہدہ کر رہا ہوں تو یوں دیکھیں گے نیچے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر تیری گردن میں کچھ نہیں ہے تو پھر تو بلندی پہ چلنا، چاند کو چاند کی جگہ پہ دیکھ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ زیادہ تھا، آپ مشاہدہ حق میں فنا ہو چکے تھے۔ ان کے ساتھ ملاقات رہی، بابا کمال جندی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی۔ وہاں پہنچے اور جب بابا کمال جندی کے پاس پہنچے تو وہاں شیخ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ وہاں یہ شیخ فخر الدین عراقی کون ہے؟ یہ بھی کلندر ہیں، اور آپ کو میں اگر آپ اس دور کے پڑھیں سارے کلندروں کو، ان کا تقریباً یہی فلسفہ ہے کہ جمال مطلق کا مشاہدہ صورت مقید کے اندر کرتے ہیں۔ یہ شیخ فخر الدین عراقی کا بھی یہی مسئلہ تھا۔ لیکن ان دنوں میں یہ وہاں تھے جب شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو دونوں کے دونوں بابا کمال سے فائدہ حاصل کریں۔ شیخ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کے داماد ہیں اور شیخ شہاب الدین سہراوردی رحمۃ اللہ کے بھانجے ہیں، یعنی ان کی بہن کے بیٹے ہیں۔ اعلیٰ مقام تو ہوا، بڑے زبردست شاعر ہیں، یہ بڑا کلام ہے ان کا، لوگ کلندر ان کے کلام کو گایا کرتے تھے، اتنی پیاری غزلیں یہ کہتے تھے۔ تو شیخ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ پر جب واردات ہوتی تو آپ اس کو لکھتے، لکھنے کے بعد جا کے بابا کمال کو دکھاتے۔ تو بابا کمال نے ایک دن پوچھ لیا شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے، کیا تم پر کوئی واردات نہیں ہوتی؟ تم پر اسرار نہیں کھلتے؟ کہنے لگے بابا کھلتے ہیں، معارف آتے ہیں، لیکن میں ان کو لکھ نہیں سکتا۔ اس وقت پھر بابا کمال نے دعا دی، کمال کی دعا دی بابا کمال نے۔ کہنے لگے شمس تبریزی سے کہنے لگے جاؤ، اللہ تعالیٰ تجھے ایک ایسا عطا فرمائے گا دوست کہ جو تیرے اسرار کو، تیرے معارف کو الفاظ کا لباس پہنا دے گا۔ یہ دعا تھی بابا کمال کی۔ کہنے لگے ٹھیک ہے بابا، پھر میں چلتا ہوں، میں اسے پھر تلاش کرتا ہوں کہ جو میرے اسرار کو، میرے دل میں چھپے ہوئے خزانے کو لفظوں کا لباس پہنا دے اور دنیا کو پتہ چل جائے۔ اس کے بعد مثنوی، یہ مثنوی وہ اسرار الرموز ہے کہ جن کو مولانا روم نے لفظوں کا لباس دے دیا۔ اب بابا کمال سے آپ چلے، وہاں یہ بابا کمال رحمۃ اللہ علیہ سے آگے سفر کرنے لگے۔ اب
بابا کمال جندی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ بھی بہت بڑے ولی اللہ، شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ کے یہ خلیفہ. تو جب ان سے دعا لی اب وہاں سے نکلے سفر کرنے لگے. تو شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ جب سفر کرتے تھے تو کسی جگہ پہ جب جاتے تھے تو خانقاہ میں نہیں رکتے تھے، مسجد میں نہیں رکتے تھے، سرائے میں، ان میں رکتے تھے، ان INN سرائے میں رکتے تھے. سرائے میں کیوں رکتے تھے؟ سرائے میں کرایہ دینا پڑتا تھا. اب وہاں پہنچتے ان کو بتاتے بھائی میں تاجر ہوں، مجھے کرایہ پہ کمرہ چاہیے، تو سرائے میں کمرہ لے لیتے. کمرہ جب لیتے اتنا موٹا تالا کمرے پہ لگاتے. آج کل تو خیر لاک جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، تب بڑا لاک لگتا ہے، اتنا موٹا لاک لگا دیتے. وہ موٹا لاک کیوں لگاتے؟ پتا چلے بہت بڑا تاجر ہے. تو شمس تبریزی رحمۃ اللہ کے پاس ہوتا کیا اندر؟ چٹائی. پرانی مسجدوں کے اندر چٹائی دیکھی ہم نے، ابھی بھی شاید کسی مسجد کے اندر پڑی ہو. وہ چٹائی اندر ایک سمپل چٹائی اندر ہوتی، بعد اتنا موٹا تالا لگا ہوتا کہ معلوم پڑے کہ بہت بڑا تاجر ہے. تو آپ جب جاتے تو کسی جگہ مختصر قیام کرتے شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، اور کسی جگہ آپ 3 ماہ قیام کرتے. اور جہاں 3 ماہ سے زیادہ جہاں آپ نے قیام کرنا ہوتا تو وہاں کیا کرتے؟ وہاں آپ بچوں کو پڑھاتے. تو بچے کو جب پڑھاتے تھے 3 ماہ کے اندر بچوں کو قرآن مجید یاد کروا دیتے. یہ آپ کی برکت تھی. جب وہ بچہ پڑھ لیتا اس کے ماں باپ خوش ہو کر کچھ آپ کو دیتے، آپ فوراً سرائے کرایہ اس کا دے دیتے. اور اگر آپ نے 3 ماہ سے کم شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کرنا ہوتا تو پھر وہ ٹراؤزر ٹائز جو ہوتے ہیں، یعنی جس کو ہزار بند بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ بیچتے، ان کو بیچ کر کرایہ ادا کرتے. تو سر چھپانے کے لیے اور کھانے کے لیے آپ کام کرتے، کسی سے بھیک نہیں مانگتے تھے، کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے. اور خانقاہ میں بھی نہیں ٹھہرتے تھے، کیونکہ خانقاہ کے اندر لوگ آ کے خیرات دیتے ہیں. سرائے کے اندر ٹھہرتے تھے، ان کے اندر، یعنی جسے آپ ہوٹل کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں، موٹل یا ہوٹل کہہ سکتے ہیں. سفر کرتے کرتے آپ ارزنجان میں پہنچے. ارزنجان یہ علاقہ اب ترکی میں شامل ہے. ارزنجان میں جب پہنچے تو شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو کنسٹرکشن بھی آتی تھی، مکان بنانے بھی آتے تھے. آپ کو یہ علم بھی تھا آپ کے پاس. تو آپ نے ارزنجان کے اندر جا کر متعارف کروایا کہ میں مکان بنا سکتا ہوں، لیکن کسی نے بھی آپ کو نہ کانٹریکٹ دیا نہ آپ کو ہائر کیا، کیونکہ آپ کی بود و باش جو ہے وہ ایسی تھی کہ لوگ کہتے ہیں یار پیسہ ہم پھنسا بیٹھیں گے، یہ عجیب سی ہے، داڑھی بڑی ہوتی، بال بڑے ہوئے ہوتے، جیسے کلندرانہ سی بات شکل ہوتی، آپ نے دیکھا ہوگا. تو کسی نے آپ کو کام نہ دیا. پھرتے 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 آپ کی عمر 60 سال ہو گئی. شمس تبریزی رحمۃ اللہ کی عمر کتنی ہوئی؟ 60 سال آپ کی عمر ہو گئی. تو ایک دن اللہ کی بارگاہ میں رو پڑے. مکانات صفحہ 759. اللہ کی بارگاہ میں رو پڑے، کہنے لگے مالک میری عمر 60 سال ہو گئی ہے، اب تو وہ مجھے بتلا دے کہ جو میرے اسرار اور رموز کو لفظوں کی شکل دے گا، اب تو ملا دے مجھے. جب آپ نے یہ دعا مانگی، آپ جب سوئے ہو تو سوتے اللہ نے فرمایا جاؤ روم میں چلے جاؤ، کونیا میں چلے جاؤ، روم میں چلے جاؤ. اب آپ وہاں سے اٹھے، وہاں سے کونیا پہنچے، روم چل پڑے. وہاں جب گئے تو آپ نے وہاں جا کر قیام کیا جہاں مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ رہتے تھے. وہاں جا کے سرائے میں جا کے کمرہ لے لیا. سرائے والوں کو متعارف کروایا کہ میں تاجر ہوں. ظاہر ہے آپ وہ ٹراؤزر ٹائز بیچتے تھے. میں تاجر ہوں، مجھے یہاں کمرہ چاہیے. کمرہ مل گیا. کمرہ جب ملا تو کمرے ہوٹل کے سامنے، وہ موٹیل کے سامنے جو ہے نا وہ لابی ہے، جیسے آج کل ہوٹل کے اندر ہوتی ہے وہ لابی بار تھوڑا سا بنا، وہاں لوگ بیٹھتے. آپ وہاں بیٹھے. 1244 کے اندر آپ وہاں پہنچ گئے. شکر ریزا سرائے، مشہور سرائے، وہاں داخل ہوئے. کالا لباس آپ نے جو ہے وہ پہنا ہوا. تو جب وہاں بیٹھے تو ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولانا روم وہاں سے گزرے، گھوڑے پہ سوار، پیچھے آپ کے شاگرد ہیں. جو ہی مولانا روم انٹر ہوئے اس گلی کے اندر، سڑک پہ سب لوگ کھڑے ہو گئے. کوئی آگے بڑھ کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی سر کو جھکا رہا ہے، کوئی دور سے سلام کر رہا ہے. شمس تبریزی رحمہ اللہ نے یوں شکل دیکھی، فرمایا کہ مل گیا. اس وقت مولانا روم کی عمر 38 سال تھی اور شمس تبریزی رحمۃ اللہ کی عمر 60 سال تھی. کہنے لگے مل گیا. مولانا روم تو چلے گئے. آپ نے پھر ان کے بارے میں پوچھا کہاں رہتے ہیں؟ کہا جی فلاں مدرسے میں. شمس تبریزی رحمۃ اللہ دوسرے دن مدرسہ میں چلے گئے. اب 2 ملاقات، یہ پہلی ملاقات ہے. مدرسہ میں ملاقات ہوئی.
مولانا روم تالاب کے کنارے پر بیٹھے ہوئے کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں اور شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں. شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کتابیں جہاں پڑھی ہوئی تھی وہ کتابیں سب ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی. ان کے پاس کھڑے ہو کر مولانا روم سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو, یہ کیا ہے, کیا کر رہے ہو, یہ کیا ہے. مولانا روم سب لوگ آپ کو مانتے ہیں, اللہ اکبر جل شانہ. اب آپ نے ایسے سرسری سی نظر ڈالی, کہنے لگے بابا یہ وہ ہے جو تم نہیں سمجھتے, یہ وہ ہے جو تم نہیں سمجھتے. اچھا, پڑھانے میں بیزی ہو گئے, پڑھانے لگے. اب کتابوں پہ نظر نہیں, انہوں نے ساری وہ کتابیں اٹھا کر تالاب میں پھینک دی. جب کتابیں تالاب میں پھینک دی اب ان کی توجہ گئی, یہ کیا ہوا. ان کتابوں میں ان کے ابا کی لکھی ہوئی, مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کے ابا کی لکھی ہوئی ہاتھ کی کتابیں اور بہت سے نسخے. آپ یہ دیکھنا تھا. اسی وقت آپ نے فرمایا او بابا تو نے یہ کیا کیا, یہ کیا کیا تو نے, تو نہیں جانتا کہ تو نے کتنی عظیم اور مہنگی کتابیں جو ہیں وہ ضائع کر دی. شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اب جب شاگرد بھی آگے بڑھے, وہ بھی غصے میں ہیں, قریب تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھتے. شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نیچے بیٹھے, ہاتھ آگے بڑھایا, وہ جو پانی تھا تالاب کے اندر آپ اتر گئے, تالاب کے اندر اتر گئے, تالاب بڑا ہوتا ہے نا, اس کے اندر اتر کر نیچے سے کتابیں اٹھا کے یوں یوں پکڑا رہے ہیں جھاڑ جھاڑ کے, یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو. تو ساری کتابیں بجائے اس کے کہ اس سے پانی کے قطرے نکلیں ان سے دھوڑ نکل رہی ہے, ساری کتابیں پکڑا دی. مولانا روم کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئی, کہنے لگے بابا یہ کیا ہے. آپ نے فرمایا یہ وہ ہے جسے تو نہیں سمجھتا. اتنا کیا کہ آپ وہاں سے چل پڑے, اتنا کہنا تھا کہ آپ وہاں سے چل پڑے. یہ ایک ملاقات ہو چکی. ابھی آپ نے سرائے چھوڑا نہیں ہے, لابی کے اندر دوسرے دن پھر وہاں بیٹھ گئے. مولانا روم گزرے. جب مولانا روم گزرے ایک دن تو شاگرد بھی آپ کے ساتھ ہیں. شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ایک دم سامنے آ گئے, ایک دم سے سامنے آ کر لجام کو پکڑ لیا, لگام جسے آپ کہتے ہیں, لگام کو پکڑ لیا. لگام کو جب پکڑا تو کہنے لگے مولانا ایک مسئلہ بتا دیجئے. اب شمس تبریزی آپ پہچان گئے, یہ تو وہی بابا ہے. آپ خود تلاش کر رہے تھے, ملنا چاہتے تھے, کہا چلو اسی بہانے مل تو گئے. جب لجام پکڑ کے وہ بات کرنے لگے, ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہنے لگے ہاں پوچھو. کہا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں, یہ مجھے پوچھنا تھا. آپ نے فرمایا بابا یہ تو بچہ بھی جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں. تو کہنے لگے پھر اچھا, اگر حضور پاک افضل ہیں تو پھر حضور پاک نے تو یہ فرمایا کہ ما عرفنا کا حتی معرفت کا, اے اللہ جیسے حق ہے ہم تجھے نہیں پہچان پائے. اور بایزید بستامی کہتے ہیں کہ سبحانی ما اعظم الشانی وانا سلطان السلاطین, میں پاک ہوں, میری بڑی شان ہے اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. یہ کیوں کہا. تو مولانا روم فرمانے لگے, کہنے لگے بابا جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیاس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس لیے آپ خاموش رہے. اور جو بایزید بستامی تھے ان کی پیاس صرف ایک گھونٹ تھی, اور وہ پیاس ختم ہوئی وہ ایک دم سے بول پڑے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ الم نشرح لک صدرک, آپ کا سینہ بڑا تھا, زمین و آسمان سے بھی بڑا تھا, اور جتنا فیض آپ کو ملتا جا رہا تھا وہ فیض کم تھا, اس لیے آپ نہیں بولے. یہ کہنا تھا کہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نیچے دھرم سے گر گئے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ بابا کو اٹھا کے مدرسہ لے چلو. بابا کو اٹھا کے مدرسہ لے کر گئے. جب بابا کو ہوش آیا تو تب شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا سر مولانا روم کی گود میں تھا اور آپ ان کے چہرے کو صاف کر رہے تھے. اللہ اکبر. بس ان کا اٹھنا تھا. شمس تبریزی رحمۃ اللہ اٹھے, بس ہاتھ پکڑ کے مولانا روم کو مدرسہ سے نکال کے لے گئے. مدرسہ سے نکال کر دور لے گئے, شہر سے دور, لوگوں سے دور. 3 ماہ تک تنہائی میں رکھا. 3 ماہ تک شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے تنہائی میں رکھا, آنکھوں سے بیٹھ کے وہ فیض پہنچایا. 3 ماہ کے بعد جب واپس آئے تو مولانا روم کی دنیا بدل چکی تھی. لوگ تلاش کرتے رہے, کہاں گئے, کہاں رہ رہے ہیں, کیا ہوا, کدھر چلے گئے. لوگ تلاش کر رہے ہیں لیکن کوئی ڈھونڈ نہیں پا رہا. 3 ماہ تک رکھ کی, کیوں, لائف بڑی کم ہے. ٹوٹل آپ کی 63 سال عمر ہے, ٹوٹل 60 سال میں تو آپ پہنچے ہیں, تو چند دنوں کے اندر, مہینوں کے اندر پورا فیض پہنچانا ہے. 3 ماہ کے اندر رکھ کر وہ فیض پہنچایا, بلندیوں تک پہنچا دی. اب مولانا روم نے لوگوں سے باتیں کرنا چھوڑ دی, واز چھوٹ گیا,
पढ़ाना छोड़ दिया, बस दीवानों की तरह फिरने लग गए, जज़ब की कैफियत तारी रहती। समा और शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह ने जो खास चीज आपको दी वो था ये घूमने वाला मुराकबा। आपने मेडिटेशन हमेशा वो सुना होगा कि जिसमें बिल्कुल आदमी मोशन लेस हो जाता है और एक कॉर्नर के अंदर बैठकर सिक्लूशन कॉर्नर में बैठकर आदमी बस यूं आंखें बंद करके बैठा हो। शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना रूम को एक और दे दिया मुराकबा मेडिटेशन। वो मेडिटेशन जो है वो घूमने है। इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, अगला हमारा जो टॉपिक है इसे जरूर सुनिएगा। तो ये जो है वो एक नई चीज दे दी। अब आप हर वक्त जो है, मैं इसको लफ्ज धमाल तो नहीं कहूंगा लेकिन समझाने के लिए, आप वजद में रहते, लोग आपके दुश्मन हो गए, शागिर्द शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह के दुश्मन हो गए और बेटे भी आपके दुश्मन हो गए, लोग भी दुश्मन हो गए। लोगों का जब एतराज बढ़ गया तो फरमाया तुम क्या जानो शम्स को, क्या है शम्स तबरेजी बनूरे जुल जलाल दर दो आलम माया इकरारस्त। वो हक के नूर से मुनव्वर हैं, इनकी वजह से हमें यकीन की दौलत मिली, वो हमारे दोनों जहां में सरमाया है। तो जब लोगों ने ज्यादा तंग करना आपको शुरू कर दिया तो मार्च 1246 में शागिर्दों खानदान वालों की बदतमीजियों की वजह से शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह रूम कूनिया छोड़कर सीरिया दिमश्क चले गए, शाम में चले गए, एकदम गायब हो गए। बड़ा ढूंढा आपको। मौलाना की हालत ऐसी हो गई कि जैसे एक बच्चा अपनी मां के साथ जा रहा हो ना मेले में, तो मां बिछड़ जाए तो बच्चा जैसे रो रहा होता है ना, बस ऐसी हालत हो गई जैसे मां बिछड़ गई। आपको कुछ सूझे ही ना। एक साल के बाद 1247 में अप्रैल में जाके पता चला कि मौलाना शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह को दिमश्क के बाजार में देखा गया है। एक साल के बाद पता चला। अब मौलाना रूम ने क्या कहा, सोना चांदी जेवरात बड़ी सारी चीजें देकर अपने बेटे सुल्तान वलद बहाउद्दीन जिनका नाम था असल में, उसे कहा बेटे जाओ जितना कुछ निछावर करना पड़े निछावर कर दो और जाके शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह को वापस लेकर उनके नालैन का रुख जो है वो रूम की तरफ मोड़ दो। और सुनो, गौर से सुनो, जब तुम जाओगे दिमश्क के बाजार में, वो मशहूर सराय जो है, उस सराय के अंदर वो तुम्हें मिलेंगे, मोहल्ला सालिहिया की मशहूर सराय है, वहां तुम्हें मिलेंगे, शतरंज खेल रहे होंगे एक फरंगी लड़के के साथ। और सुनो, वो दोनों जब इस शतरंज में अगर लड़का जीत जाता है तो वो उनके मुंह पे थप्पड़ मारता है, वो खुद जीत जाते हैं तो उससे सिक्के लेते हैं। तो तुम इस हालत को देखकर लड़के को कुछ ना कहना, क्योंकि वो भी आला मकाम पर अभी पहुंचने वाला है, तो ये वो खुद कर रहे हैं, तुम चुप रहना। और जिस तरह बन पड़े तुम वहां से शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह को रूम में ले आओ। ये पहली दफा बिछड़ना है और आप उनको बुला रहे हैं। जब वहां पहुंचे आपके बेटे, ये बहाउद्दीन जो आपके साहबजादा हैं सुल्तान वलद, ये जब पहुंचे वहां तो वाकई उन्होंने वही देखा कि बाहर बैठे शतरंज हो रहा है और वह फरंगी लड़का क्या करता है, जब वो जीता है तो आपके मुंह पे थप्पड़ मारता है, तमाचे मारता है, और जब आप जीते हैं तो आप उसे सिक्के लेते हैं। जो ही ये मौलाना रूम के बेटे वहां पहुंचे, इन्होंने अपना सर झुका दिया, सर झुकाया, सारे काफिले वालों ने सर झुका दिया। वो लड़का देखकर हैरान रह गया, ये इतने बड़े बुजुर्ग हैं, मैं इनको कलंदर और बेवकूफ और पागल समझ रहा हूं, और पागल समझकर मैं इनके मुंह पे तमाचे मार रहा हूं कि जैसे फिरने वाले आम लोग होते हैं। जब उसने देखा कि इतने बड़े लोग इनके आगे सर झुका रहे हैं, वो भी कदमों में गिर गया। अपना जितना था माल, जो चीज थी, सब निछावर कर दी। आपने फरमाया हमें तुम्हारा माल नहीं चाहिए। उसने फौरन कालिमा पढ़ा, मुसलमान हुआ। फरमान लगे बस यही इंतजार था, जाओ अब तुम अपने शहर वापस चले जाओ और जाके लोगों को तौहीद का सबक दो। हम तो इससे जो तमाचे खा रहे थे ना, ऐसे नहीं खा रहे। और कलंदरों को कोई नहीं समझ सकता। आज का पैंट शर्ट पहनकर वो आदमी अगर मस्जिद में खुतबा दे रहा है और समझे कि वो शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह को समझ पाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये किस रंग में जा रहे हैं। अब देखो, पहले उससे तमाचे खा रहे हैं। फरमाया जाओ, हमने तुम्हें बहुत आला मकाम पर फायज कर दिया, तुम अपने इलाके के कुतब हो, जाओ चले जाओ, अब जाके तौहीद की तबलीग करो। उसके बाद मौलाना रूम के साहबजादा आगे झुके, आपके नाम से खैरात की, मोहल्ले वालों को बांटा, गरीबों को दिया कि ये शम्स अजीम हस्ती है, ये इनके नाम से गरीबों खाओ। आपने अर्ज की हुजूर अब चले जाइए, मेरे अब्बा आपकी राह देख रहे हैं, आइए, हर आदमी आपका मुंतजिर है। हमने कुछ इस तरह से कोई सफारतनामा ऐसा किया कि आप चल पड़े। शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पे सवार हुए, सुल्तान वलद साथ साथ चल रहे। कहने लगे आओ तुम भी मेरे साथ बैठ जाओ। कहने लगे हुजूर
بادشاہ مالک آقا گھوڑے پہ سوار ہو تو غلاموں کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ بھی گھوڑے پہ سوار ہو جائے. اللہ اکبر چل رہا. 595 کلومیٹر کا سفر ہے دمشق سے کونیا روم تک. 595 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کیا مولانا روم کے بیٹے نے اپنے ابا کے پیر کے لیے, اپنے ابا کے دوست کے لیے. پیدل جب سفر طے کیا تو شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ جب روم پہنچے تو مولانا سے ان کی سعادت کے بارے میں کہا آپ کا بیٹا بہت سعادت مند ہے, اور سنو یہ ساری زندگی بھی مجاہدے کرتا رہتا تو اس منزل پہ نہ پہنچتا جس منزل پہ ہم نے اس کو دمشق کے یہاں تک پیدل چلنے کی وجہ سے پہنچا دیا ہے. اللہ اکبر جل شانہ, بڑی بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس ہی آنا تھا تو گئے کیوں تھے؟ جاتے ہی نا, یہ کیوں تھے؟ تو سن لیجئے, خود لکھتے ہیں مقالات کے صفحہ 64 پہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے 50 مرتبہ بھی یہ چھوڑ کر روم جانا پڑتا تو میں جاتا. کیوں؟ میرا جانا تمہاری ترقی کے لیے ہوتا, ورنہ میرے لیے روم کیا, شام کیا اور تبریز کیا, یہ ساری چیزیں میرے لیے برابر ہیں. میں جاؤں گا تو تیرے اندر آگ لگے گی, وہ اس کی وجہ سے پھر اندر کی ساری چیزیں جو ہیں وہ نکلیں گی. اب آپ کی دوسری ملاقات, پھر وہی سما, وہی مراقبہ, وہ جو 1 سال پہلے تھا وہ پھر شروع ہو گیا. وہی سما, وہی مراقبہ, وہی تنہائی, وہی راتیں گزر رہی, اور مولانا روم اپنے وجد میں نہ تقریر جمعہ کی, نہ کوئی واز, نہ مدرسہ, سب ختم. اب آپ کا بیٹا وہ بھی اور دوسرے بھی سب آپ کے دشمن. مولانا روم نے اب سوچا کہ یہ کہیں پھر نہ چلے جائیں, میں ان کی شادی کرا دیتا ہوں. تو مولانا روم نے شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کروا دی 1247 میں. شروع میں کیمیا نامی لڑکی تھی ایک, اس کے ساتھ شادی کروا دی. وہ آپ کی لونڈی ہی تھی, شادی کروا دی. لیکن وہ کیا ہوا کہ وہ جا رہی تھی, باغ کے اندر چل رہی تھی, اسے ٹھوکر لگی, گری تو بخار ہوا, زخم ہوا, وہ مر گئی. تو یہ بھی نہ, کیونکہ مسئلہ کچھ اور ہی تھا. اب آخری ملاقات ہے یہ دوسری اور آخری ملاقات. مولانا روم کے مخالف بڑھنے لگ گئے, دشمن بڑھنے لگ گئے شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس نے مولانا روم کو خراب کر دیا. وہ اچھے بلے تھے, اگر یہ بابا مر جائے یا چلا جائے تو ہم لوگ سکھی ہو جائیں گے. اور ان کا سرگنا تھا آپ کا بیٹا. آپ کا بیٹا جو ہے وہ ان کا علاؤدین محمد اس کا نام ہے, یہ دوسرا بیٹا. اس کا دل تھا کہ شمس تبریزی کو کسی طرح مار دیا جائے. اب یہاں 3 روایات ہیں. پہلی روایت یہ ہے, آپ کو باہر سے آواز دی گئی تو آپ مولانا سے کہتے ہیں بس میرا وقت آ گیا ہے, ہمارے قتل کا آرڈر آ گیا, ہم چلتے. اٹھے, باہر 7 آدمی کھڑے تھے اور مولانا روم کا علاؤدین بیٹا جو ہے وہ بھی باہر تھا. جو ہی آپ نکلے انہوں نے حملہ کیا, آپ نے ایک دم سے نعرہ مارا. جب نعرہ مارا تو وہ سب بے ہوش ہو گئے. بعد میں جب تلاش کرنے لگے, مولانا روم باہر آئے, دوسرے لوگ باہر آئے. جب انہوں نے آ کر دیکھا تو خون کے کچھ چند قطرے تھے, لیکن شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ وہاں نہیں تھے. اور یہ جتنے لوگ ان پر حملہ کرنے والے تھے سب کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے. اور آپ کا بیٹا بھی جو ہے وہ شدید بیماری میں مبتلا ہوا, اس کے بعد وہ مر گیا, لیکن مولانا روم اس کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے. یہ ایک روایت. دوسری, جو ہی آپ باہر آئے ان 7 بندوں نے آپ کو قتل کیا, اور قتل کرنے کے بعد آپ کی لاش ایک کنویں میں ڈال دی. لاش جب کنویں میں ڈالی تو لوگ ڈھونڈتے رہے لیکن آپ کی لاش نہیں ملی. پھر ایک دن بہاؤدین جو مولانا روم کے دوسرے بیٹے ہیں ان کو خواب میں آیا, شمس تبریزی کہہ رہے ہیں کہ میری لاش فلاں کنویں میں ہے, نکالو وہاں سے. تو سلطان ولد جو ہے وہ وہاں گئے, کنویں میں جا کر دیکھا تو آپ کا جسد انور پڑا ہوا ہے, اس کو نکالا اور مولانا روم کے مدرسہ میں بانی مدرسہ امیر برہان کے پہلو میں دفن کر دیا. یہ دوسری روایت. تیسری روایت, جو ہی آپ کو قتل کرنے کے لیے باہر بلایا گیا, آپ پہلے ہی کہہ چکے تھے سلطان ولد سے, بہاؤدین سے پہلے ہی کہہ چکے تھے, سنو یہ اب کے لوگ بدتمیزیاں کر رہے ہیں نا تمہارے خاندان والے, یہ مدرسے کے لوگ, اور دوسرے اب کی بار میں غائب ہوا نا تو اب میں کہیں سے ملوں گا نہیں, ایسا غائب ہوں گا دوبارہ ہاتھ نہیں آؤں گا. یہ بھی ایک روایت ہے. تو جو ہی لوگوں نے باہر بلایا اور آپ کو قتل کرنا چاہا تو آپ ایک دم سے غائب ہو گئے, پھر نہیں کسی کو ملے. اب مولانا روم کی حالت غیر ہو گئی, آپ نے سب سے رابطہ ختم کر لیا. حالت سنبھلی تو اپنے قریبیوں کا ایک گروپ بنا کر مولانا روم دمشق پھر گئے دوبارہ کہ میں اپنے پیر کو ڈھونڈوں, لیکن وہ وہاں نہیں ملے. 2 مرتبہ مولانا روم سیریا شام جو ہے وہ گئے. کیوں گئے؟ آپ کو یقین تھا کہ وہ قتل نہیں ہوئے. تو یہ آج تک معمہ ہی رہا ہے کہ مولانا روم کے پیر شمس تبریزی قتل ہوئے کہ نہیں ہوئے.
پھر 25 سال کے بعد 1273 میں مولانا روم کا بھی وصال ہو گیا، 25 سال کے بعد. لیکن جو انہوں نے آگ لگانی تھی وہ مولانا روم کو لگا کے جو ہے وہ چلے گئے. تو شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا روزہ کہاں ہے؟ اسی لیے اختلاف ہو گیا. کیوں؟ پتہ ہی نہیں چلا. اب جو ان کی قبر ملتی ہے ایک کہتے ہیں کہ یہ اعزازی قبر ہے ان کی، اور آپ کے قبر کا تعین نہیں ہے. یقینی طور پر کدھر ہے؟ ایرانیوں کے مطابق وہ خوئی میں ہے. یہ کونیا اور تبریز کی راہ کے اندر راستہ آتا ہے، وہاں وہ بڑی شاندار بنی، آپ سے دیکھیے گا کبھی، بڑی شاندار قبر بنائی. کہتے ہیں یہ اعزازی قبر ہے، جیسا کہ علامہ اقبال کی قبر روم کے اندر بھی ہے. ویسے تو علامہ اقبال کی قبر جو ہے نا وہ باشی مسجد کے ساتھ ہے نا، لیکن وہاں بھی ہے، وہ اعزازی قبر ان کی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو قبر ہے شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایران کے اندر، یہ اعزازی قبر ہے ایرانیوں کے مطابق. تو ایک ہوئی کے اندر، ترکی میں مولانا روم کی قبر کے احاطہ میں بھی قبر ہے شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی. 2 کرم وہاں زیارت کے نام سے ایک جگہ ہے، کہتے ہیں یہ شمس تبریزی کی یہاں قبر ہے. یہ پاکستان سے جب چائنا کی طرف جاتے ہیں بائی روڈ، کہتے ہیں کہ وہاں ان کی قبر ہے. ملتان میں ایک ہے شاہ شمس تبریزی کا مزار ہے، وہ بڑا مشہور ہے، اہل تشیع کا اس کے اوپر ہولڈ ہے، انتظام و انصرام انہی کا ہی ہے. تو کہتے ہیں لیکن اس کے بارے میں کلیئر ہے کہ وہ اصل میں سید ہیں، سید شمس تبریزی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. وہ سید، ان کی ایک علیحدہ ڈیٹیل کبھی بیان کروں گا میں. وہ یہ شمس تبریزی یہ نہیں ہے، مولانا روم کے پیر و مرشد نہیں ہے. تو ملتان لیکن مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ان کی. حقیقت یہ ہے کہ 3 نام ہیں اور 3 شخصیات ہیں: شمس تبریزی قلندر مرشد مولانا روم کے، شمس سبزواری جن کا ملتان پاکستان ملتان کے اندر جن کا روزہ ہے، اور اسماعیلی امام شمس الدین. یہ 3 ہیں، 3 شخصیات ہیں. تو شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کی قبر مختلف جگہوں پہ ملتی ہے، لیکن وہ چونکہ مختلف نام ہیں، نام ملتے جلتے ہیں، اس لیے ان کو شمس تبریزی ہی بولنے لگ گئے. مولانا روم کے جو پیر و مرشد ہیں ان کی قبر اعزازی ہے اور بنا دی گئی، ورنہ یہی ہے کہ آپ ایسے پھر غائب ہوئے، اور اس کے بعد آپ کے غائب ہونے کے بعد جو 25 سالہ عرصہ ہے، اس 25 سالہ عرصہ کے اندر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کمال کے کلام لکھا، اور وہ کلام آج تک پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، اور اس میں آپ نے اپنے پیر کی بڑی جو ہے وہ تعریف کی ہے. میں تو شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا فاتحہ پڑھ چکا، آپ لوگ بھی فاتحہ پڑھ دیجیے گا. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.